بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد۔ میرے محترم عزیزو، آج ایمان کی وجہ سے، ایمان و یقین کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ بہت ساری اپنے دین میں کمزوریاں کر جاتے ہیں، اور اسی ایمان و یقین کی کمی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں اور بڑے بڑے نقصان کر جاتے ہیں، جس سے ہماری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اسی طرح ایک گناہ ہے جو اکثر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا اور کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کو برداشت نہ کرنا، اس سے چھن جانے کی تمنا رکھنا۔ اور بعض اوقات تو ہم اس گناہ میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کسی کی گاڑی برداشت نہیں، کسی کا مکان برداشت نہیں، کسی بچے کا رشتہ ہو رہا ہوتا وہ برداشت نہیں، کسی کی اولاد برداشت نہیں، کوئی اچھا کھاتا پیتا وہ برداشت نہیں، کوئی میاں بیوی ہنس رہے ہیں کھیل رہے ہیں وہ برداشت نہیں۔ تو ان چیزوں میں ہم بعض اوقات بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، حسد کی انتہا تک۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ایک دوسرے پہ تعویذ کرواتے ہیں، پھر جادو کرواتے ہیں، پھر پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ کسی طرح ان کا گھر برباد ہو جائے، کسی طرح اس کی دکان برباد ہو جائے، کسی طرح اس کا کاروبار برباد ہو جائے۔ یہ کیوں ہنستا پھرتا ہے؟ یہ کیوں مسکراتا پھر رہا ہے؟ یہ کیوں کھاتے پیتے کھیلتے پھر رہے ہیں؟ کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، میں آج ایک آپ کو بہت بڑا اہم مسئلہ بتاتا ہوں یہاں پہ، اور ایک دعا بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، یاد رکھنا کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی مسلمان کو، بہن کو، بھائی کو تکلیف پہنچانے کے لیے تعویذ کرواتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ آدمی دائرہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا، کرنے والے کا بھی ایمان باقی نہیں رہتا، جس کو ہم بہت بڑا پیر مان لیتے ہیں، اور جو ایسا تعویذ کروا کے لاتا ہے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آج ہماری معاشرہ اس چیز میں ملوث ہے۔ تو میرے بہت سارے بہن بھائی اکثر شکایات کرتے رہتے ہیں، گھروں میں سایہ ہے، جادو ہے، جنات ہیں۔ تو حدیث مبارکہ سے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر 1000 جادوگر مل کر بھی آپ پہ جادو کرنا چاہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کیا ہوا جادو وہ اس کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ بس آپ یہ چھوٹی سی ایک دعا ہے، آپ اس کا اہتمام کر لیں۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشمامۃ الاعداء۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشمامۃ الاعداء۔ اس دعا کا آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ اہتمام کریں۔ انشاءاللہ کوئی جادوگر، کوئی حسد، کوئی سایہ، کوئی کس طرح کی شرارت، جنات کی ہو، حسد کی ہو، بغض والے کی ہو، اللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اپنے فضل سے اس کے آثار، اس کے اثرات آپ سے ختم کر دے گا۔ کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا، صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پورا یقین رکھ کے، بھروسہ رکھ کے آپ اس دعا کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔